آج اچانک وزیر اعظم صاحبہ جو ہے بھارت فرار ہو گئیں، اور یہاں پہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں بنگلہ دیش ماڈل بنانا چاہیے، جس طرح کی وہاں پہ حکومت ہے 10 سال تک ویسا نظام چلائیں اور سیاسی حکومت کی بیکنگ ہو اور یہاں پہ بھی معاشی ترقی ہوگی۔ تو کیا وجہ بنی جو حسینہ واجد صاحبہ کی قربت تھی بھارت کے ساتھ، یا ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر ان کے کیا ایسے ایشوز تھے کہ اچانک یہ سب کچھ پھر ہوا؟ دیکھیں مینلی تو حسینہ واجد جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 20 سال وہ وزیر اعظم رہی ہیں۔ پہلے وہ 96 میں وزیر اعظم بنی اور اس کے بعد 5 سال رہی، پھر اس کے بعد 2009 سے وہ مسلسل وزیر اعظم جو ہیں وہ آ رہی۔ اب اس میں جو نریندر مودی کی ان کے ساتھ ایک بہت محبت ہے، وہ بھی ایک فیکٹر ضرور ہے، کیونکہ نریندر مودی نے وہاں پہ بہت زیادہ ڈومیسٹک پالیٹکس میں جو نریندر مودی انڈیا میں کر رہا تھا وہی حسینہ واجد بنگلہ دیش میں کر رہی تھیں۔ لیکن یہ جو اتھارٹیرینزم ہے یہ آیا ہے 2014 آنورڈ جو ہے، یہ 6 سالوں میں تو مطلب آپ دیکھیے بہت زیادہ ان کی جب پاپولیرٹی کم ہوئی اور ووٹ بینک کم، حسینہ واجد نے جماعت اسلامی کے تمام جو لیڈرشپ ہے اس کو پھانسی لگا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ BNP جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی تھی اس کی جو خالدہ ضیاء ہیں وہ تقریباً 6 سال سے ہاؤس اریسٹ ہیں، اور اپنی اپوزیشن کو انہوں نے کچل دیا۔ پھر انہوں نے ایک پورا شروع کیا کریک ڈاؤن آن میڈیا جو 2014 سے چل رہا ہے، اور اب آ کے انہوں نے جس طرح ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ پابندی ہے، انہوں نے بھی وہاں پہ بھی سوشل میڈیا پہ بھی پابندی لگا دی۔ تو یہ جو معاملہ ہے شروع ہوا جب کہ اسٹوڈنٹس نے رائٹس وغیرہ کیا، پر اس میں سے وہ ٹیک اوے کیا ہے، یہ مطلب اس میں سے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ ایک تو جو ہمارے جو ہندوستان جس سے بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں ممالک اور خود بھارت جو ہے 3 ممالک اس میں تقسیم ہوا ہے، اس کے اندر تینوں ہی جگہ پہ بڑی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ مثلا بھارت کے اندر جو نریندر مودی 400 پار کا نعرہ لگا رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ میں تو پورا آئین ہی بدل دوں گا، اور ایک ہندواتا کے اوپر مبنی رائٹ ونگ الٹرا رائٹ ونگ حکومت وہ کرنا چاہ رہے تھے، انڈین ووٹر نے اس کو ناکام بنایا۔ اس کے بعد 8 فروری کو پاکستانی ووٹر نے یہاں پہ جو اتھارٹیرینزم ہے اس کے خلاف ریئیکٹ کیا، اور پاکستان میں 8 فروری کو بہت بڑا انقلاب آیا تھرو بیلٹ، اور اب وہ انقلاب بنگلہ دیش کا رخ کیا اس نے، اور بنگلہ دیش میں بھی یہی انقلاب آیا۔ اب ہندوستان میں اور بنگلہ دیش کے اندر بہرحال عوامی حکومتیں ہیں، پاکستان کے اندر ابھی بھی عوامی حکومت نہیں ہے، اتھارٹیرینزم پاکستان کے اندر چل رہا ہے۔ ایک ایسا شخص پاکستان میں وزیر اعظم بنا دیا گیا جو 18 سیٹوں کے ساتھ راؤٹ ہو گیا تھا الیکشن میں، لیکن اس کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے سر کے اوپر مسلط کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک پیرینیل پولیٹیکل کانفلکٹ شروع ہو گیا۔ اور اب یہ کانفلکٹ کدھر جائے گا، اس کو کیسے اس کو سیٹل تو ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور جو تنقید آپ کرتے ہیں، آپ تحریک انصاف سے، آلدو آپ کا اپنا بھی تعلق تحریک انصاف سے رہا، وفاقی وزیر بھی، آپ اپنی جماعت کے اوپر کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی صحیح کام نہیں کر رہی۔ آج تو بہت بڑا وہ جلسہ بھی کر رہے ہیں سوابی کے اندر، سب لوگ وہاں پہ اکٹھے ہیں، سال ہو گیا خان صاحب کو جیل کے اندر ہیں، تو یہ کیا صرف سیاسی ناکامی ہے ان لوگوں کی؟ صرف سیاسی ناکامی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طے جو ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کوئی سپیس نہیں دینی، تو آپ نے پھر اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنانی ہے نا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج عمران خان اگر جیل میں ہے تو اس کی واحد وجہ سیاسی جو ایک پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی کا نہ ہونا ہے۔ 3/4 پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ عمران خان کی ایک پوری اس وقت جو مانتا ہے، جو پاکستان کے لوگوں کے دل عمران خان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف ان کو جیل سے باہر لانے کے لیے کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں بنا سکی۔ ایز اے پولیٹیکل ورکر آف تحریک انصاف میرا یہ فرض ہے کہ میں جو مس گیونگز ہیں اپنی لیڈرشپ کی اور جو اپرچونٹیز مس ہوئی ہیں ان کی نشاندہی کروں۔ دیکھیں اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے لائلٹی کے اوپر کہ یہ سارے لوگ لائل ہیں عمران خان کے ساتھ، اور یہ ان کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، پرابلم کیپیسٹی کا ہے۔ ٹھیک، میرے خیال میں جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ موجودہ لیڈرشپ ہے اس کو سویئر کرائسس ہے، شدید ایک بحران ہے کیپیسٹی کا، جس سے تحریک انصاف۔ اچھا، ویسے خان صاحب کے جو حالیہ بیانات ہیں ان کا ذکر بھی ہوا، آج ڈی جی ایچ پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی اس کا ذکر ہوا، ایک صحافی نے کوشچن بھی کیا، ڈی جی صاحب نے کہا کہ ہم آج بھی 7 جو ہمارا مئی کا ہے بیانیہ، ہم اسی کے اوپر کھڑے ہیں۔ وہ جہاں مرضی کھڑے ہوں، اس میں ایسے ماحول میں پھر کس طرح ادھر کھڑا
پاکستان دوسری طرف کھڑا ہے، پاکستان عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے، اور اس میں جو مسئلہ آ رہا ہے، دیکھیں اپرچونٹی جو مس کی آپ نے 9 فروری کو مس کی، جب 8 فروری کو اتنا بڑا مینڈیٹ لوگوں نے گھر بیٹھے ہوئے تحریک انصاف کو دے دیا، 9 فروری کو آپ منہ دیکھتے رہے اور آپ کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا. کوئی اور سیاسی پارٹی یہ الاؤ نہ کرتی، کوئی اور سیاسی لیڈر یہ الاؤ نہ کرتا. جب ہم سب لوگ جیلوں میں تھے، یہ مینڈیٹ جو ہے وہ سب کی آنکھوں کے سامنے چوری ہو گیا اور کوئی اس کے اوپر چوں بھی نہیں ہوئی.